مائک کھولو وہاں سے. ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا صدیوں میں ایسا آتا ہے کہ جب کوئی پیغمبر اٹھتا ہے یا کوئی شہادت پاتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر. اے نہر فرات، اے نہر فرات، افسوس کر اپنی قسمت پر. کوثر کا ساقی آج تیرے ساحل سے پیاسا جاتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا. سجاد اسیر جور ہوئے، افسوس کسی نے یہ نہ کہا. ارے یہ پاؤں ستونے کعبہ ہے، زنجیر کسے پہناتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. اور سیماب نظر آتی ہے مجھے، ہر چیز اداس آسودہ. سیماب نظر آتی ہے مجھے، ہر چیز اداس آسودہ. ارے فطرت غمگین ہو جاتی ہے جب ماہ محرم آتا ہے. ایک دور سلامی دنیا کا. محمد صلوات محمد. پچھلے سال رضا خانے کا مشرے کا عنوان تھا مجلسوں کی اہمیت کے حوالے سے. اس حوالے سے کلام لکھا تھا. پچھلے سال مولا نے توفیق نہیں دی، اس سال انشاءاللہ حاضر ہیں تو پڑھتے ہیں انشاءاللہ. درود پڑھ دیجیے گا. کرتی رہے گی سوچ کو بیدار مجلسیں، کرتی رہیں گی سوچ کو بیدار مجلسیں. کرب و بلا کی فکر کا اظہار مجلسیں. کرب و بلا کی فکر کا اظہار مجلسیں. زندہ ہے اس ابتدا سے شبیر کی صدا،
یزیدی فکر کا انکار مجلسیں ہے، ہر یزیدی فکر کا انکار مجلسیں، اور یہ خیمہ حسین ہے ہر دور کے لیے، یہ خیمہ حسین ہے ہر دور کے لیے، حر کو بلا رہی ہے لگاتار مجلس، حر کو بلا رہی ہے لگاتار مجلسیں، یہ کاٹتی ہے خون سے خنجر کی دھار کو، طاغوت کے خلاف ہے للکار مجلسیں، اور رہتا ہے ہر شریر ذہن مجلسوں سے دور، ہے ہر شریف شخص کو درکار مجلسیں، ہے ہر شریف شخص کو درکار مجلسیں۔ اور کیسے ممکن ہے کہ مجلس کا ذکر ہو اور بانی مجلس کا ذکر نہ ہو؟ زینب نے ایسی شام میں مجلس بپا کری، زینب نے شام میں رکھی اس کی بنائے پاک، تا حشر ہوگی زینبی کردار مجلسیں، تا حشر ہوگی زینبی کردار مجلسیں، اور جب رک سکینہ شام میں خود بھی یزید سے، جب رک سکینہ شام میں خود بھی یزید سے، ارے روکیں گے کیسے آج یہ، روکیں گے کیسے آج یہ اشرار مجلسیں، کرتی رہیں گی سوچ کو بیدار مجلسیں، کربو ولا کی فکر کا اظہار مجلسیں۔ برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات۔ پر محمد والی محمد بلند تر صلوات۔ تھا حکم یہ یزید کا گھوڑے پینے سوار
شتر پیے گھوڑے پیے سوار پیے اور شتر پیے جو وہ بے خطر پیے یہاں تک کہ سب چرندوں پرندان کر پیے پیے تو نہ تو من کیجیو کافر بھی گئے پیے تو نہ تو من کیجیو سورہ فاتحہ جب زخم کھا کے بنت علی کے بسر جب زخم کھا کے بنت علی کے بسر جلتی زمیں پتشنا جگر خون میں تر گل پڑ گیا کہ
کشت خار پا دو دو باج درکار خون باقی طاقت زدان ڈھال گری ہے چھوٹے شیروں کے خاد شان ہلا ہلا کے پکارے شرے معمون سر ہوش میں آؤ کچھ خالد سونا کے ہوئے دیکھا رخ ماں تو گھبرا یاد آ گئی وہ باتیں تھرا کے رہ گئے جب زخم کھا کے بیٹے سلسلہ نور کا ظلمت سے ملانے والے سلسلہ نور کا ظلمت سے ملانے والے ہیں عجب لوگ زمانے میں زمانے والے حق و باطل میں نہیں ہوتی ہے رشتہ داری حق و باطل میں نہیں ہوتی ہے رشتہ داری بھول جاتے ہیں یہ داماد بنانے والے تجھے یہ خود ہمیں بودراب کافی ہے تجھے یہ خود ہمیں بودراب کافی ہے اور غم حسین کا ہم کو نصاب کافی ہے غم حسین کا ہم کو نصاب کافی ہے یہ کون منکر آیات ہے سرے دربار یہ کون منکر آیات ہے سرے دربار ابھی تو اس نے کہا تھا کتاب کافی ہے ابھی تو اس نے کہا تھا کتاب صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے صحرا نہ ستارے نہ سمندر نظر آئے جس سمت بھی دیکھا مجھے حیدر نظر آئے پالان تھا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا پالان تھا سونے کا یا چاندی کا مجھے کیا مولا سے ہٹے آنکھ تو منبر نظر آئے سے ہٹے آنکھ تو منبر نظر آئے جاگے تو نصیری کو نظر آئے خداوند جاگے جو نصیری کو نظر آئے خداوند سوئے تو کسی شخص کو پیغمبر نظر آئے دیکھے ہیں حیدر کے قدم دوش نبی پر دو ہاتھ سماوات سے اوپر نظر آئے
जन्नत में फरिश्तों से निगहदारों को देखा, जन्नत में फरिश्तों से निगहदारों को देखा, फिजा नजर आई कहीं कंबर नजर आए। एक उम्र उड़े तख्ते सुलेमान के सुलेमान, एक उम्र उड़े तख्ते सुलेमान के सुलेमान, एक दिन भी न सलमा के बराबर नजर आए। और काफी शेर है कि ऐ अर्ज़े शहे कर्बला तेरे तसद्दुक़, ऐ अर्ज़े शहे कर्बला तेरे तसद्दुक़, हम अपने कद्र हाल से बेहतर नजर आए। सहरा न सितारे न समंदर नजर आए, जिस समत भी देखा मुझे है डर नजर आए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमामिन मुबीन। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि। 1445 हिजरी के माह मुहर्रम हराम की चौथी मजलिस अज़ा हज़रत समाअत फरमाई है। और इस मजलिस अज़ा के लिए इस मौजू का इंतख़ाब किया था वो मौजू मोअज़िज़ात मासूमीन अलैहिस्सलाम। एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मोअज़िज़ात कुरान से बयान किए जो अल्लाह ने कुरान में बयान किए, और कुछ नबी के मोअज़िज़ात बयान किए। आज एक मोअज़िज़ा मौला का बयान करना है, और वो मोअज़िज़ा बयान करने के लिए कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। और उसी के लिए इस आयत को सरनामा सुखन करार दिया, जिस आयत में अल्लाह इमाम मुबीन का तज़किरा कर रहा है। फरमाया वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फ़ी इमाम मुबीन, हमने हर शय को जमा कर दिया है इमाम मुबीन में, हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया। अब सवाल ये है कि ये शय क्या है? कायनात में हर चीज़ शय है, जो कुछ है वो शय है, और अल्लाह ने कहा कि हमने हर शय को इमाम मुबीन में जमा कर दिया। हर शय है इमाम मुबीन। अब जिस जिस चीज़ पे भी शय का इतलाक़ होगा उसका इल्म इमाम मुबीन के पास होगा। यह आयत आ चुकी। अब मस्जिद भरी हुई है, सहाबा किराम बैठे हुए हैं, बैठे हैं सहाबा किराम, रसूल खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। कोई मजमे से दो बंदे उठे और उठकर रसूल से कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये इमाम मुबीन से मुराद कौन है? इमाम मुबीन से मुराद कौन है? दो बंदे उठे, बल्कि अल्फाज बदल के कहूँ, दो सरकार उठे और सरकार से पूछने लगे। दो सरकार उठे और सरकार से पूछने लगे कि ये इमाम मुबीन से मुराद कौन है? नबी ने कहा बैठ जाओ। दोनों बैठ गए। अच्छा, इतने बदतहजीब लोग थे कि फौरन एक होता है ना, सवाल करते हैं, कोई जवाब सामने, मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कुछ सवाल पूछूं तो मेरा तरीका क्या बनना चाहिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं तो फिर मैं खामोश रहूं कि आप मुझे जवाब दें। अब ये इतने बदतहजीब लोग थे कि अभी कहने लगे कि इमाम मुबीन से मुराद क्या है, वो खुद ही कहने लगे कि क्या या रसूल अल्लाह, इमाम मुबीन से मुराद तौरात है।
ابھی نبی جواب دینے لگے یا دینے والے ہوں، فوراً خود ہی یا رسول اللہ کہ اس سے مراد زبور ہے، کیا اس سے مراد انجیل ہے، کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ نبی نے کہا کہ اس سے مراد نہ توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے۔ جب کہا نہ یہ تینوں اس سے مراد نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا قرآن مراد ہے؟ یعنی وہ شروع ہی میں یہ سند لینا چاہ رہے تھے کہ آج رسول کہتے کہ ہاں امام مومن سے مراد قرآن ہے تو ہم بعد میں نہیں ابھی کہتے کافی ہے، ہم بعد میں نہیں ابھی کہتے کافی ہے۔ نبی نے ان کو بٹھا دیا، اب دونوں بیٹھ گئے۔ اب سوال تو ذہن میں رہا کہ یہ امام مبین ہے کون، پتہ نہیں چل رہا، کیونکہ نبی نے بتا دیا کہ نہ اس سے مراد توریت ہے، نہ زبور ہے، نہ انجیل ہے، نہ قرآن ہے۔ تو اب ایک دل میں شاید خواہش ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد نہیں، ہم تو نہیں آ گئے۔ اب بیٹھے ہوئے کہ اب انتظار ہو رہا ہے، بے چینی ہو رہی کہ بھئی جلدی نبی اس کا جواب دیں، ہے کون امام مبین؟ بات بھی امام کی آ رہی ہے، اس کے امام مبین تو ایک حسرت دل میں رہی۔ اچانک ہوا یہ کہ مسجد میں مولا علی داخل ہوئے۔ جیسے ہی مولا علی داخل ہوئے، اب نبی نے منبر کی طرف، نبی موجود تھے، نبی نے اپنا رخ کیا مولا علی کی جانب۔ اب نبی دیکھ رہے ہیں مولا علی کو، اب یہ سوال کرنے والے دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو، نبی دیکھ رہے ہیں مولا کو، یہ دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کو۔ اب یہ بھی آنکھوں کا ذوق ہوتا ہے کہ جہاں مبارک آنکھیں ہو وہ مبارک چہرے دیکھا کرتے ہیں، جہاں منحوس چہرے ہو وہ منحوس چہرے دیکھا کرتے ہیں۔ اب وہ آپس میں دوسرے کو دیکھنے لگے، مولا علی کو نبی دیکھنے لگے۔ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایک سوال کیا تھا کہ آپ نے ابھی تک بتایا نہیں کہ امام مبین سے مراد کیا ہے۔ تو نبی نے ایک مرتبہ ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو، کہا دیکھ بھی رہے ہو پوچھ بھی رہے ہو۔ مولا علی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی ہے امام مبین جن میں اللہ نے ہر شے کا علم جمع کر دیا، علی ہے امام مبین ہر شے کا علم جمع کر دیا۔ ایک مرتبہ ہمارے یاسر کہتے ہیں کہ میں مولا علی کے ساتھ وادی نمل سے گزرا، جیسے وہاں سے گزرنے لگا تو ایک مرتبہ میں نے دیکھا اتنی ساری چوٹیاں موجود تھیں، میں ایک تعجب میں آ کے میں نے کہنے لگا کہ مولا اتنی زیادہ چوٹیوں کی تعداد ہے کہ وہ اللہ کیسا ہوگا کہ جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے؟ کہا کہ وہ اللہ کیا ہوگا جو ان کی تعداد بھی جانتا ہے، اللہ کیسا ہوگا جو ان کی تعداد جانتا ہے؟ تو مولا نے ایک مرتبہ کہا عمار یہ نہ کہو کہ اللہ ان کی تعداد جانتا ہے، ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، کہا ان کی تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں۔ فرمایا نہ کہ صرف تعداد بلکہ یہ بھی جانتا ہوں اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں، نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ اور ایک مرتبہ عمار سے مخاطب ہو کر کہا اے عمار کیا تم نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 نہیں پڑھی جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر شے کو امام مبین میں جمع کر دیا؟ اے عمار وہ امام مبین سے مراد میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ امام مبین ہے ہمارے ائمہ۔ تو اب اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی آپ جن کو امام مانتے ہیں آپ کے امام قرآن میں کہاں ہیں، آپ اپنے امام کا تعارف ذرا قرآن سے کرا دیجئے، تو ان کو بھی یہی جواب دے دیجئے کہ بھئی سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 پڑھ لیجئے، آیت کا نشان ہے 12، امام مبین کی آیت بتا رہی ہے امام مبین ہوتے ہی 12 ہیں۔ امام مبین ہوتے ہی 12 ہیں، ہر شے کا علم ہے امام مبین میں۔ اور پھر اسی قرآن میں اللہ نے ایک مقام پہ فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہم نے ہر شے کو کتاب مبین میں جمع کر دیا۔ کائنات کا خشک و تر، جتنا کائنات کا خشک و تر ہے وہ سارا ہے کتاب مبین میں، اور مولا کہہ رہے ہیں کہ میں امام مبین ہوں۔ کائنات کا سب کا خشک و تر کتاب مبین میں اور ہر شے کا علم امام مبین میں۔ تو قرآن ہے کتاب مبین اور علی ہے امام مبین، قرآن کتاب مبین ہے اور علی امام مبین ہے۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ اور پھر اسی سورہ یاسین میں آگے چل کے اللہ نے ایک تذکرہ فرمایا، یہاں پہ بتایا امام مبین کون ہے، اور پھر امام مبین کے ساتھ یہاں تذکرہ امام مبین کا کیا، اور اسی سورہ یاسین میں آگے چل کر اللہ نے عدو مبین کا ذکر کیا۔ فرمایا الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ نے کہا اے آدم کے بیٹوں شیطان کی اتباع نہ کرنا، شیطان کی پیروی نہ کرنا، شیطان کی اطاعت نہ کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔
اللہ کہہ رہے ہیں تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس کو اللہ نے عدو مبین کہا کہ اس کی پیروی نہ کرنا، کھلا ہوا دشمن ہے. اسی سورہ یاسین میں امام مبین کا تذکرہ بھی کر رہا ہے، عدو مبین کا تذکرہ بھی کر رہا ہے. عجیب مسلمان ہے، عدو مبین کی غیبت سب کی سمجھ میں آتی ہے، امام مبین کی غیبت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی. تو جب عدو مبین پردے میں رہ کر گمراہ کر سکتا ہے تو امام مبین پردے میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں کر سکتا؟ ہر شے کا علم ہے قرآن میں، اور کائنات کا خوشبودار قرآن میں. جب یہ کہا نا کہ کائنات کا خوشبودار قرآن میں، تو ایک بندہ مولا کے پاس آیا اور مولا سے آ کے کہنے لگا مولا نعوذ باللہ کہ قرآن میں کا دعویٰ جھوٹا ہے، نعوذ باللہ. کہنے لگا کیوں؟ مولا نے کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ کائنات کا خوشبودار قرآن میں ہے، اس کتاب میں ہر شے کا علم آ گیا. یہ بتائیے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، قرآن میں تمام انبیاء کا تو نام بھی موجود نہیں ہے. 1,24,000 انبیاء کا نام قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کائنات کا خوشبودار قرآن میں رکھ دیا، انبیاء کے نام تو قرآن میں ہے نہیں. پوچھ کس سے رہا ہے؟ مولا علی سے، وہ جو امام مبین ہے، وہ جو وارث کتاب ہے. مولا نے فرمایا اچھا ایک سوال کا تو جواب دے دے، پھر میں تیرے سوال کا جواب دے دیتا ہوں. کہا مولا کیا؟ تاکہ تو نے کبھی بیج دیکھا ہے؟ کہا ہاں مولا بہت دیکھے. مولا نے فرمایا کہ بتا اس میں ہوتا کیا ہے؟ کہا کہ مولا یہ بیج تو بڑا کمال کا ہوتا ہے، اس میں پورا درخت پوشیدہ ہوتا ہے. کہا اس میں پورا درخت ہوتا ہے. کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا کہ مولا اس بیج میں اس نے بیج سامنے کیا، سامنے بیج رکھا ہے، بتاؤ کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں پتے بھی ہیں، شاخیں بھی ہیں، تنا بھی ہے، درخت بھی ہے، پھول بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھل بھی ہیں. مطلب کہنے لگا کہ پورا درخت اس میں موجود ہے. مولا نے کہا موجود ہے اس میں؟ کہا ہاں مولا بالکل موجود ہے. مولا نے کہا مجھے اس میں پتے دکھا دے. کہا کہ تنا دکھا دے، شاخ دکھا دے، پھول دکھا دے، اس میں پھل دکھا دے، تو مجھے درخت کی ایک چیز اس میں دکھا دے. ایک مرتبہ کہنے لگا مولا ہے سارا کچھ اسی میں ہے، اسی بیج میں موجود. اب تو کہہ رہا ہے کہ جب موجود ہے تو پھر مجھے دکھا کیوں نہیں دیتا؟ دکھا دے. ایک مرتبہ کہنے لگا مولا سارا اس میں موجود ہے، مگر اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کیا جائے گا. کہا کہ اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک زمین کے حوالے نہیں کرو گے. مولا نے فرمایا قرآن میں ہر شے کا بیان ہے، اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک امام مبین کے حوالے نہیں کرو گے. یہ تھا آیت کا ایک ٹکڑا. اب اس سے اوپر کا ٹکڑا کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. اللہ فرماتا ہے ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے ہم ہیں جو مردوں کو زندگی دیتے ہیں، ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اب مولا کا مردہ زندہ کرنے کا ایک معجزہ سنانا ہے. اللہ نے کیا کہا کہ ہم ہیں جو مردہ زندہ کرتے ہیں. اب مولا جب مردہ زندہ کرتے ہیں تو وہ اس نے الہی سے کرتے ہیں. اب ہوا ایک واقعہ، کافی طولانی واقعہ ہے. ایک مرتبہ مسجد کوفہ ہے، مولا مسجد میں ہے، خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کچا کچ بھرے ہوئے ہیں. جناب موسیٰ بن عمار سے روایت ہے کہ صحابہ بھرے ہوئے ہیں مسجد میں، مولا خطبہ دے رہے ہیں، اور مولا تمام صحابہ میں ایسے نظر آ رہے تھے جیسے چاند ستاروں کی جھرمٹ میں نظر آتا ہے. خطبہ چل رہا ہے، دیکھا کہ ایک بڑی قد و قامت والا شخص، ریشمی ابا پہنا ہوا تھا، زرد رنگ کا امامہ تھا، بڑی قد و قامت کا، وہ آیا. اور کس عالم میں آیا؟ کہ 2 تلواریں ہاتھ میں لی ہوئی اور آیا اندر. اب صحابہ بیٹھے ہوئے دیکھ کر تو ڈر گئے، گھبرا گئے کہ یہ آ کون گیا؟ تلواریں لے کے آگے کیا جنگ کرنے آیا ہے؟ کس لیے آیا ہے؟ وہ بھی مسجد میں آ گیا. اب سب گھبرا گئے. آیا، جیسے ہی آیا سب نے مڑ کے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے. سب دیکھ رہے ہیں اس آنے والے کو، اور مولا اسی کی طرف ہی نہیں دیکھ رہے. سب مڑ کر دیکھ رہے ہیں یہ کون آیا، اور مولا جو سامنے موجود ہے، مولا نے نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا کہ نہیں، اور مولا مطمئن ہے. صحابہ ڈر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ یہ ہونے کیا والا ہے، تلواریں ہاتھ میں ہے، یہ کرنا کیا چاہتا ہے، کس لیے آیا ہے، اور مولا مطمئن ہے. اور آخر مطمئن کیوں نہ ہوتے؟ نفس مطمئنہ کے جو بابا ہیں، مولا مطمئن ہے. ایک مرتبہ وہ آیا، نہ اس نے سلام کیا، کچھ نہیں. آتے ہی فوراً مسجد میں آ کر کہنے لگا تم میں سے کون ہے جو میدان شجاعت کا مجتبی ہے؟ تم میں سے کون ہے جو فصاحت و بلاغت کا شاہ سوار ہے؟
تم میں سے کون ہے جو مولود حرم ہے؟ تم میں سے کون ہے وہ جو نبی کی نصرت کرتا رہا ہے؟ تم میں سے وہ کون ہے جو نبی کی نصرت کرتا رہا ہے؟ کون ہے تم میں سے؟ ایک مرتبہ اور بھی کئی سوالات کیے، کہنے لگا تم میں سے کون ہے کہ جس نے یہ کیا، تم میں سے کون ہے جس نے یہ کیا، تم میں سے کون ہے جس نے یہ کیا۔ مولا خاموش ہے، مولا سنتے رہے، مولا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس نے سوال اپنے کر لیے کہ کون ہے کون ہے۔ مولا نے ایک مرتبہ اس کی طرف دیکھا اور کیا فرمایا؟ ایک سوال ہے محمد والے مولا نے اس کے ساتھ 9 پشتوں کے نام لینا شروع کیے۔ 9 پشتوں کے مولا نے نام لینا شروع کیے۔ سب کو نام ذہن میں آ نہیں رہے، یاد تو کیے ہوئے تھے، سب پہلے ہی نام ذہن میں نہیں آ رہا، تو باقی نام کیا سناؤں؟ ایک ذرات ہے محمد والے محمد۔ فرمایا اے سعید بن فضل بن ربیع بن اشج بن سمام بن اویل۔ مولا نے اور پورے 9 10 12 نام اس کے سنائے۔ اس کے بعد دادا کی پشتوں کے نام مولا نے سنائے۔ جیسے ہی مولا نے نام سنا دیے، ایک مرتبہ تعجب میں آ گیا، کہا کہ یہ میرے 9 پشتے جانتا ہے، 9 پشتوں کے نام جانتا ہے، میں اسے جانتا نہیں ہوں یہ کون ہے، اور یہ میری 9 پشتوں کو جانتا ہے۔ جیسے اس نے مولا سے اپنی 9 پشتوں کے نام سنے، بے ساختہ زبان سے کہا لبیک یا علی، کہنے لگا لبیک یا علی، بے ساختہ زبان سے کہا لبیک یا علی، کیونکہ سمجھ گیا جو میری 9 پشتوں کے نام جانتا ہو سوائے علی کے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں وہ ہوں کہ ہر کتاب نے میری فضیلت کی گواہی دی ہے۔ مولا نے اپنا تعارف کرانا شروع کیا کہ میں اللہ کا خزانہ ہوں، میں وہ ہوں کہ ہر کتاب نے میری فضیلت کی گواہی دی ہے، اور ہر کتاب کا علی کی فضیلت کی گواہی دینا علی کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ ہر اس کتاب کی فضیلت ہے جس میں علی کی فضیلت موجود ہو۔ مولا نے اپنا تعارف کرایا تو ایک مرتبہ اس نے کہا، اعرابی آیا تھا اپنی قوم کا سربراہ بن کے، 60,000 بنی عقبہ کا 60,000 لوگوں کا سربراہ بن کے آیا، اور کہنے لگا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، آپ مردوں کو زندہ کرتے ہیں، زندوں کو مردہ کرتے ہیں، آپ فلاں کا انتقام کرتے ہیں، آپ یوں کرتے ہیں یوں کرتے ہیں، مختلف اختیارات۔ کہنے لگا کہ آپ کے اختیار میں یہ بھی ہے، آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ آپ کے مردے زندہ کرتے ہیں، زندوں کو مردہ کرتے ہیں۔ مولا تو کرتے تھے، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ میں کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ تم اپنا مقصد بیان کرو، اپنا مقصد بیان کرو، کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ ہمارے ادھر جس قبیلے سے میں آیا ہوں وہاں ایک شخص ہے وہ مر گیا۔ کہا کیسے مر گیا؟ کہنے لگا کہ ہوا یہ کہ رات کو بستر پہ سویا تو صحیح سالم تھا، لیکن جب صبح دیکھا تو بستر پہ اس کا گلا کٹا ہوا تھا، مر گیا۔ اب 50-60 لوگ انتقام کے لیے کھڑے ہیں، اب پتہ نہیں چل رہا کہ قاتل کون ہے، ایک دوسرے پہ الزام لگ رہا ہے کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قاتل ہے، کسی نے کہا یہ قاتل ہے۔ وہ فیصلہ کرنے کے لیے آئے ہیں کہ ہم اس کی میت ساتھ لے کر آئے کہ ہم میت مسجد کے باہر رکھی ہے، کرنا کیا ہے؟ تاکہ اس کو زندہ کرنا ہے، اس سے پوچھنا ہے کہ قتل کس نے کیا۔ اس نے پوچھا کہ اگر، اور پھر وہ جو آیا تھا میت لے کے، کہنے لگا کہ اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ مردے زندہ کرتے ہیں، اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے تو آپ اس مردے کو زندہ کر کے دکھا دیں، ہم آپ کو مان لیں گے آپ نبی کے اصلی اور سچے خلیفہ ہیں، آپ نبی کے اصلی اور سچے خلیفہ ہیں۔ کیا کہا کہ اگر آپ نے مردہ زندہ کر دیا تو ہم مان لیں گے کہ آپ نبی کے سچے خلیفہ ہیں۔ تو ایک بات پتہ چل گئی، نبی کا سچا خلیفہ ہوتا وہ ہے جو مردے زندہ کرتا ہو، نبی کا سچا خلیفہ وہ ہوتا ہے جو مردے زندہ کرتا ہو، خود میدان میں چلتی پھرتی میت نہ بن جاتا ہو۔ ایک مرتبہ کہا کہ اچھا، مولا نے فرمایا کہ کل صبح آنا، اور میثم تمار سے کہا کہ اے میثم جاؤ کوفہ کی گلیوں میں جا کے اعلان کر دو کہ جس کو علی کا یہ معجزہ دیکھنا ہے کہ علی مردے کیسے اٹھاتے ہیں، وہ کل صبح نجف کے راستے پہ آ جائے، نجف شہر نجف چلا جائے، وہاں علی مردہ زندہ کریں گے۔ جناب میثم نے حکم کی تعمیل کی اور کیا کیا، پورے کوفہ میں اعلان کر دیا، اے کوفہ والوں کل علی معجزہ دکھائیں گے، جو چاہتا ہے کہ وہ علی کا یہ معجزہ دیکھے
وہ فلاں نجف کی فلاں جگہ پہ پہنچ جائے. یہ کہہ کر جناب میثم نے سب کو بتا دیا, کوفہ میں, پورے کوفہ میں اعلان کر دیا. اور مولا نے کہا اے میثم, یہ جو آیا ہے شخص 60,000 لوگوں کا نمائندہ بن کر, اس کو ایک مقام پہ بٹھاؤ, مہمان آیا ہے ہمارا, اس کا احترام کرو, خدمت کرو, اور اس کل اس سے کہنا کہ خود بھی آئے اور اپنے ساتھ جو میت لے کے آیا ہے وہ میت بھی لے کے آ جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب صبح نمودار ہوئی. اب جیسے ہی صبح ہوئی, کیونکہ پورے کوفہ میں اعلان ہو گیا کہ علی مردہ زندہ کریں گے, اب مولا جانے لگے. اب مولا جا رہے ہیں, اب سارے کوفہ والے علی کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. علی جا رہے ہیں, کوفہ والے سارے علی کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. یہ بھی تاریخ میں ایک عجیب منظر کھنچ گیا. یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جب کوفہ والے صراط مستقیم پر چل رہے تھے, صراط مستقیم پر چل رہے تھے. اب جہاں علی جا رہے ہیں سارے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ وہاں پہنچ گئے, اس مقام پہ پہنچ گئے. کہا کہ اس اعرابی کو بھی بلا لو, کہا کہ وہ اپنے ساتھ جو میت لے کے آئے میت کو بھی لے کے آ جائے. اب وہ میت لے کے آ گیا, اعرابی آ گیا. مولا نے معجزہ دکھانے سے پہلے کہا اے کوفہ والوں, سارے کوفہ والے جمع ہو گئے تھے. کہا کہ میں معجزہ دکھاؤں گا, مردہ زندہ کروں گا, اور جو کچھ تم دیکھو گے اور دیکھنے کے بعد اپنے تک بات محدود نہیں رکھنا, بلکہ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد معجزہ آگے بھی سنانا. کا معجزہ آگے بھی سنانا. تو مولا نے یہ بات واضح کر دی کہ معجزہ سن کر خاموش نہیں رہنا چاہیے, بلکہ معجزہ آگے بھی سنانا چاہیے. اب کچھ تھے بغض علی رکھنے والے, وہ بھی ساتھ ساتھ آ گئے. کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں علی کیا کرتے. وہ معجزے کو تو مانتے نہیں تھے. کیا کہتے تھے, دیکھتے ہیں علی کون سا جادو کرتے ہیں. نعوذ باللہ, مولا کے معجزات کو جادو کہنے لگے کہ دیکھتے ہیں علی نے کیا جادو کر دیا, کیا جادو کرتے ہیں. اس چکر میں وہ آ گئے. مولا نے مردہ زندہ کرنے سے پہلے سب کو بتلا دیا کہ سب جمع ہو گئے, بتا دیا کہ معجزہ آگے سناؤ گے جو تم دیکھو گے. کہا کہ ٹھیک ہے. ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ لاؤ میت سامنے رکھو. لا کے میت سامنے رکھ دی گئی. میت سامنے رکھ دی گئی. مولا نے فرمایا کہ قبل میت دیکھو کتنا وقت گزر گیا اس کو مرے ہوئے, کتنا وقت گزر گیا. اس نے کہا مولا 41 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے. کتنے 41 ڈیز, 41 دن. عیون المعجزات اور مدینہ المعاجز میں معجزہ پورا لکھا ہے. کہا کہ 41 دن ہو گئے اس کو مرے ہوئے. مولا نے کہا کہ میں اس مردے کو زندہ کروں گا. وہ میت ایک نوجوان کی تھی جو مرا تھا. 41 دن ہو گئے مرے ہوئے. مولا اس کو زندہ کرنے لگے. زندہ کرنے سے پہلے مولا نے 2 رکعت نماز پڑھی, خدا کی حمد بجا لائی. خدا کی ہم کیوں بجا رہے ہیں؟ خدا کی ہم اس لیے بجا رہے ہیں تاکہ نصیحت کے منہ پہ پہلا تماچا یہیں پڑ جائے. اور پھر کوفہ والوں سے کہا اے کوفہ والوں میرا معجزہ تم دیکھو گے. مولا کو پتا تھا کہ اکثریت انکار کرے گی. پھر مولا نے کہا کہ بھائی تم بنی اسرائیل کی گائے کا معجزہ مانتے ہو جو قرآن میں سورہ بقرہ میں موجود ہے. وہ کیا ہوا تھا, 7 دن کا مردہ تھا, گائے کے ایک ٹکڑے نے اس کو زندہ کر دیا تھا. قوم بھی جناب موسیٰ کی ایسی ضدی قوم تھی. حکم کیا تھا کہ بھائی ایک گائے لاؤ, گائے کو کاٹو, اس کے گوشت کا ٹکڑا اٹھاؤ, مردے سے مس کرو, مردہ زندہ ہوگا اور وہ بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا, بتا دے گا. سارا صحیح تھا. اب قوم کی ضدی کیا کہنے لگے, اے موسیٰ ذرا اپنے اللہ سے یہ تو پوچھو کہ گائے ہو تو کیسی ہو. اب کہا کہ اللہ نے کہا کہ بھائی گائے کا رنگ زرد ہو. اچھا زرد رنگ کی گائے ہو. اچھا یہ تو بتاؤ گائے بوڑھی ہو جوان ہو, گائے کی عمر کیا ہو. یہ بھی پوچھا گائے کی عمر کیا ہو. عمر بتا دی گائے کی عمر اتنی ہو. ابھی بھی مطمئن نہیں ہوئے, زرد رنگ کی ہو, اتنی عمر کی ہو. اچھا موسیٰ یہ تو بتاؤ دیکھنے میں ہو کیسی, نظر کیسی ہے, خوبصورت ہو نہیں ہو, کیسی ہو. اب یہ بھی پوچھ کے بتاؤ. اب جناب موسیٰ پھر پوچھنے لگے. پھر جناب جبرائیل نے آ کے بتا دیا. اب یہ جناب موسیٰ کے لیے ایک گائے کا معجزہ تھا کہ ایک مردے کو زندہ کرنا تھا. ایک گائے کا حکم تھا کہ بس گائے کا ٹکڑا مردے سے مس کر دو, مردہ زندہ ہو جائے گا. کام تھا اتنا آسان, مگر قوم اتنی ضدی تھی کہ جناب موسیٰ کی قوم بنی اسرائیل اس مردہ زندہ کرنے کے لیے جبرائیل کبھی آ رہے ہیں پھر جا رہے ہیں, جبرائیل پھر آئے پھر جائیں پھر آئیں. مطلب جبرائیل کا آنا جانا اسی میں لگا ہوا ہے کہ گائے کیسی ہو, گائے کیسی ہو. بھئی بنی اسرائیل ایک گائے کو تلاش کرنے میں اتنی دقت کر گئے, ایک گائے کو تلاش کرنے میں اتنی دقت کر گئے, اتنی دقت تو ساس بھی بہو تلاش کرنے میں نہیں کرتی.
اتنی دقت کر گئے. اب ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حکم ہو گیا کہ بھائی اس کو کاٹو. ایک مرتبہ آئی گائے ایک مقام پہ مل گئی. اب دیکھا کہ گائے کہ ہاں پوری وہی کوالٹیز ہیں. وہ گائے وہاں سے انہوں نے خرید لی. اب جب آئے تو کہا کہ بھائی یہ گائے ہم کو چاہیے, دو گے؟ اب وہ سمجھ کے اچھا ان کو اسی گائے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ صفات اس گائے میں ہے. اب جب پتہ چلا کہ اب ان کو یہ لینی ضروری ہے, اب جو قیمت تھی اس کی دگنی قیمت کر دی. اتنی قیمت میں دوں گا, بتاؤ لوگے یا نہیں؟ کیونکہ ان کو لینی تو تھی, اب گائے تو لینی تھی ضرور. اب کیا کرتے؟ کہا کہ کیا قیمت؟ کہا کہ قیمت میں زیادہ نہیں بتاؤں گا. بتا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ اس گائے کو جب تم کاٹو گے اس کی کھال میں جتنا سونا آ جائے وہ سب اس گائے کی قیمت میں دے دینا. کہا کہ ٹھیک ہے. اب گائے کو لے کے آئے, ذبح کیا گیا. گائے کا ٹکڑا اٹھایا, اس مردے سے جا کے مس کر دیا. وہ مقتول تھا, گائے کا ٹکڑا مس ہوا, مردہ زندہ ہو گیا. مقتول تھا, گائے کا ٹکڑا مس ہوا, وہ مردہ زندہ ہو گیا. اور وہ فطرستہ حسین کے جھولے سے مس ہوا, بالوں پر پا گیا. یہاں وہ مردہ زندہ ہوا. 7 دن قبل مردہ تھا, اٹھا اور کہنے لگا کہ مجھ کو میرے چچا نے مارا ہے. فیصلہ اس نے کر دیا کہ چچا نے مارا ہے. تو مولا نے یہی معجزہ بتایا کہ تم بنی اسرائیل کی اس گائے کا معجزہ تو مانتے ہو, ایک گائے مردہ زندہ کر دے یہ مان لیتے ہو, لیکن جب علی مردہ زندہ کرے تو نہیں مانتے. اچھا گائے کا معجزہ مان رہے, گائے مردہ زندہ کر رہی ہے, سب کی سمجھ میں آ رہا ہے یہاں بھی گائے ہے, قرآن میں واقع ہے. گائے نے مردہ زندہ کیا, مان لیا. اور ہم نے کہا کہ علی نے مردہ زندہ کیا, تو بہت سے اچھے اچھے زندوں کی شکلیں مردوں جیسی ہو جاتی ہیں. بہت سے زندوں کی شکلیں مردوں جیسی ہو جاتی ہیں, اچھے اچھے زندوں کی شکلیں مردوں جیسی ہو جاتی ہیں. گائے مردہ زندہ کرتے تو مان لیا, علی مردہ زندہ کرے تو سمجھ میں نہیں آتا. مولا نے یہاں یہ بیان کیا کہ تم بنی اسرائیل کی گائے کا معجزہ مانتے ہو, اور سنو اس بنی اسرائیل کی گائے سے زیادہ افضل میری یہ ٹھوکر ہے. مولا نے اس معجزے میں کہا کہ میری یہ ٹھوکر اس بنی اسرائیل کی گائے سے افضل ہے. تم اس کا معجزہ مانتے ہو تو میرے معجزے کو کیوں نہیں مانتے؟ ایک مرتبہ جمع کیا سب کو, نماز پڑھائی. میں نے 2 رکعت نماز پڑھی, اس کے بعد اب مردہ زندہ کرنا شروع کیا. کس طرح سے کیا؟ آواز دے کر نہیں کہا کہ اے مردے اٹھ جا, آواز نہیں دی. مولا نے بس ٹھوکر ماری, ایک ٹھوکر ماری. اور یہ بھی اس مردے کی خوش نصیبی تھی جسے علی کا قدم نصیب ہو گیا. یہ بھی مردے کی خوش نصیبی تھی کہ اسے علی کا قدم نصیب ہو گیا. اچھا سوال ہے کہ مولا ٹھوکر مار کے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ آواز دے دیتے, نام لے لیتے, مردہ خود ہی اٹھ جاتا. نام نہ لیتے, اشارہ کر دیتے, مردہ اٹھ جاتا, ہو سکتا تھا نا. لیکن مولا ٹھوکر کیوں مار رہے ہیں؟ پیر کی ٹھوکر سے مردہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کچھ تو وجہ ہوگی نا. مولا نے اپنی پیر کی ٹھوکر سے مردے کو اٹھا کے بتلا دیا کہ یاد رکھنا جو موت و حیات کو اپنی ٹھوکر پہ رکھے اسے علی کہا جاتا ہے. سلوات بھیجے محمد والے محمد کو. ٹھوکر سے مردہ زندہ کر کے بتایا کہ جو موت و حیات کو اپنی پیر کی ٹھوکر پہ رکھے اسے علی کہا جاتا ہے. ایک مرتبہ مولا نے ٹھوکر ماری, مردہ زندہ ہوا. اب زندہ ہوا تو زندہ ہوتے ہی بے ساختہ زبان سے اس نے کچھ الفاظ کہے. کیا الفاظ کہے؟ ابھی ٹھوکر لگی, زندہ ہوتے ہی پہلا جملہ اس نے کچھ الفاظ فوراً کہے. کہنے لگا لبیک لبیک یا محیی العظام. کہنے لگا لبیک لبیک یا محیی العظام. کہ لبیک لبیک اے مردوں کو زندگی دینے والے. کہنے لگا لبیک لبیک اے مردوں کو زندگی دینے والے. ادھر اللہ نے کیا کہا کہ ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. مردوں کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں ہم ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں. اور اسی سورہ یاسین کی آیت اللہ نے فرمایا تھا یحیی العظام وہی رمیم. یہ اللہ قیامت کا منظر بتا رہا ہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. قیامت کا دن آئے گا, اللہ کہہ رہے کہ میں مردوں کو زندہ کروں گا. یہاں علی نے مردہ زندہ کر دیا. اللہ کہہ رہے مردہ میں زندہ کروں گا. یہاں علی نے مردہ زندہ کر دیا. بات یہ ہے اللہ نے قیامت کی بات کی ہے. اللہ کہہ رہے کہ قیامت میں میں مردہ زندہ کروں گا. تو جو قیامت میں مردے جلائے اسے جلی کہتے ہیں, اور جو دنیا میں مردے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں.
جب زندہ ہوا وہ جب لوگ آئے تو انہوں نے جب کہا کہ ہمیں قاتل پتہ نہیں چل رہا کہ کون ہے قاتل، تو مردہ زندہ کرنے سے پہلے مولا نے ان سے کہہ دیا تھا کہ بھائی اس کو اس کے چچا نے مارا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مولا ہم آپ کے فرمان پہ اتفاق نہیں کر سکتے. کہا کہ یہ جائے گا واپس اپنے قوم میں بتائے کہ کس نے مارا تاکہ معاملہ حل ہو کہ ایک دوسرے کو قتل کے لیے آمادہ ہیں. مولا نے پہلی بات بتا دیا تھا کہ اس کو اس کے چچا نے مارا. اب جیسے اٹھا مولا نے کہا پوچھو اس سے کس نے مارا. اس نے بھی یہی کہا کہ مجھے میرے چچا نے مارا. مولا پہلے بتا رہے ہیں کہ اس کو اس کے چچا نے مارا. مولا کی بات کو نہیں مانا, اس کی بات کو مان لیا. مولا کی بات کو نہیں مانا, حالانکہ یہ مان رہے کہ مولا مردہ زندہ کر دیں گے, مگر مولا کے فرمان کو نہیں مان رہے. زندہ کر دیا. اب مولا نے جس کو زندہ کیا, زندہ کرنے کے بعد کہا کہ جاؤ تم اپنے قبیلے میں جاؤ اور اپنے قبیلے میں جا کر بتاؤ تمہیں تمہارے چچا نے مارا ہے. کہنے لگا مولا اب میں وہاں کیوں جاؤں. کہنے لگا مولا اب میرا وہاں کیا کام, اب میں وہاں کیوں جاؤں, ابھی میں وہاں پہ تھا اس نے مجھے مار دیا, ابھی میری میت آپ کے پاس آ گئی تو آپ نے مجھے زندہ کر دیا, اب میں دوبارہ جاؤں گا دوبارہ مار دیا جاؤں گا. کہنے لگا دوبارہ مار دیا جاؤں گا تو دوبارہ مجھے زندہ کون کرے گا, دوبارہ میری میت آپ کے پاس کون لے کے آئے گا, دوبارہ کون زندہ کرے گا. کہنے لگے کہ نہیں جاؤ گے. کہنے لگا کہ اب تو مان نہیں جاؤں گا. اپنے قبیلے والوں سے کہہ رہے کہ تم جاؤ, جو تم نے یہاں منظر دیکھا ہے یہ جا کے اپنے لوگوں میں بتا دو کہ ایسا ایسا ہوا ہے. اس نے جانے سے انکار کر دیا. پھر یہ گیا کہاں, پھر جسے مولا نے زندہ کیا تھا واپس نہیں گیا, مولا کے ساتھ رہا, یہاں تک کہ جنگ صفین میں شہید ہوا. مولا کے ساتھ رہا, نصرت مولا کی کرتا رہا. مولا نے جس کو زندہ کیا اس نے اپنی جان حسین, اس نے اپنی جان علی پہ قربان کر دی, اور ایک تھا جسے حسین نے زندہ کیا اور اس نے اپنی جان دوسری مرتبہ حسین پہ قربان کر دی. آج جناب اون محمد کے مسائل کو پیش کرنا ہے. آج بڑا خاص فرصہ ہے جو جناب زینب کی بارگاہ میں دیا جائے گا, کیونکہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جو 1 سال تک اپنے بچوں کو روئی نہیں. آج فرصہ جناب زینب کو دیا جائے گا. آج جناب زینب اپنے 2 شہزادوں کا فرصہ لینے آئی ہیں. جب مدینے سے قافلہ جانے لگا نا, بہن کو خبر ہوئی کہ میرا بھائی مدینہ چھوڑ رہا ہے, تو ایک مرتبہ آئیں عبداللہ کے پاس. بستر علالت پہ عبداللہ لیٹے ہوئے ہیں, دیکھا کہ عبداللہ سو رہے ہیں, کچھ کہا نہیں نہ عبداللہ کو اٹھایا. ایک مرتبہ عبداللہ کے پیروں کے پاس جا کے بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنا شروع کر دیے. اور جب آنسو کے قطرے عبداللہ کے پیر پہ گرے تو ایک مرتبہ جناب عبداللہ اٹھ کے کہنے لگے اے زینب کیا حالت بنا رکھی ہے. فرمایا کہ عبداللہ بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو زینب کیا حکم ہے. فرمایا کہ عبداللہ میں اجازت لینے آئی ہوں آپ سے کہ آپ مجھے اجازت دے دیں تاکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے عبداللہ اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی, لیکن میں زندہ بھی نہیں رہوں گی, میں مر جاؤں گی. ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے کہا زینب آپ کو اجازت ہے. کہا آپ کو اجازت ہے کیونکہ جب آپ سے اب دعا تھا نا تو آپ کے بابا نے ایک عقدنامے میں وصیت لکھ دی تھی, شرط لکھ دی تھی, نکاح نامے میں عقدنامے میں ایک شرط لکھ دی تھی کہ جب بھی کبھی زینب آئے نا حسین سفر پہ جا رہا ہو تو زینب کو مت روکنا, زینب کو جانے دینا. ایک مرتبہ جناب زینب چلی گئی. اب مکہ میں قافلہ پہنچ گیا, قیام پذیر ہو گیا. اب مکہ میں جناب عبداللہ آئے. کب جب امام حسین کا سفر مکہ سے کربلا شروع ہونے لگا, مکہ میں جناب عبداللہ تشریف لائے. اب جو جناب زینب نے جناب عبداللہ کو دیکھا تو ایک مرتبہ کہنے لگی اعبداللہ مجھ کو واپس بلانے نہ آنا, اے عبداللہ واپس لینے نہ آنا مجھے ورنہ زینب مر جائے گی. فرمایا کہ زینب میں آپ کو واپس بلانے نہیں آیا. پھر کس لیے آئے ہیں. فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں, میں نے سنا ہے کہ جب بھی کبھی لمبے سفر پہ جایا جاتا ہے تو صدقے کا کوئی سامان رکھ لیا جاتا ہے تاکہ کوئی مصیبت وغیرہ ہو تو وہ مصیبت ٹل جایا کرے. ایک مرتبہ کہا کہ میں نے گھر میں بہت تلاش کیا کہ مجھے صدقے کا کوئی سامان مل جائے, مجھے سفر کے لیے چلا جائے, تاکہ مجھے کچھ نہ ملا, بس میں قیمتی سامان لے کے آ گیا. ایک مرتبہ ایک طرف سے اون کو آگے کیا, دوسری طرف سے جناب محمد کو آگے کیا. فرمایا کہ یہ رکھ لو, ان کو لے جاؤ, اور جب وقت آئے تو ایک کو میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک کو اپنی طرف سے صدقہ کر دینا.
جناب زینب نے دونوں شہزادوں کو لیا، آ گئی کربلا، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی۔ شب عاشور جناب زینب نے اپنے بچوں کے بالوں میں کنگھی کرتی گئی اور کہتی گئی اے میرے شیروں، اے حیدر کرار کے نواسوں، اے جعفر طیار کے پوتوں، مجھے پتا ہے کہ تم ضرور فرات تک پہنچ جاؤ گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ماں کی وصیت یاد رکھنا، یا تم فرات تک پہنچ جانا تو پانی نہ پینا، کیونکہ حسین کی سکینہ پیاسی ہے۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ اماں ہم پانی نہیں پیئیں گے۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا اے اولو محمد، میں چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے تم لوگوں کا لاشا آنا چاہیے، علی اکبر سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے، قاسم سے پہلے تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ دونوں نے کہا ٹھیک ہے اماں ایسے ہی ہوگا۔ ایک مرتبہ صبح نمودار ہوئی، کئی مرتبہ اولو محمد آئے اجازت کے لیے، جیسی اجازت کے لیے آئے نا، مولا حسین نے اجازت نہیں دی کہ تم میری بہن کے بیٹے ہو، میں تمہیں اجازت کیسے دوں؟ جب اجازت نہیں ملی نا، دونوں کئی مرتبہ کوشش میں رہے، جب اجازت نہیں ملی ایک مرتبہ تھک کر اپنے خیمے کی جانب آنے لگے۔ جیسے جناب زینب نے دونوں کو خیمے میں آتا دیکھا تو کہا اے اولو محمد ابھی تک زندہ ہو، ابھی تک میدان میں نہیں گئے؟ فرمایا کہ اماں ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے، کہ ماموں ہمیں اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ کہا دونوں شہزادوں کو بلایا، جناب زینب نے دونوں شہزادوں کو تیار کیا، تیار کرنے کے بعد دونوں کو اپنی پشت پہ چھپا لیا اور کہا اے اماں فضہ ذرا میرے بھائی حسین کو تو بلا لیجئے۔ ایک مرتبہ امام حسین کو بلایا گیا، مولا حسین آئے اور آ کر کہنے لگے اے بہن زینب آپ نے مجھے یاد کیا؟ فرمایا کہ ہاں حسین ذرا میرے قریب آؤ، میں نے نانا سے سنا ہے کہ صدقہ دینے سے مصیبت ٹل جاتی ہے، اور آج کا دن ہے آپ پر میں دیکھ رہی ہوں آج بڑی مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ یہ کہہ کر ایک مرتبہ جناب اون کا ہاتھ پکڑا، 7 چکر حسین نے لگانا شروع کیے، دوسری طرف سے محمد کا ہاتھ پکڑا، 4 چکر حسین کے لگانا شروع کیے۔ فرمایا حسین نے زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ فرمایا اپنے بچوں کو آگ پر صدقہ کر دیا، اپنے بچوں کو آگ پر صدقہ کر دیا، اور صدقہ زیادہ دیر تک رکھا نہیں جاتا، میرے بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے اجازت دی، ایک کو مولا حسین نے سوار کیا، ایک کو مولا عباس سے سوار کرایا، دونوں شہزادے سوار ہو گئے، اور جب سوار ہو گئے دونوں میدان میں آئے، دونوں نے بڑھ کے حملے کیے، اور حملہ کرتے کرتے دونوں فرات تک پہنچے، اور فرات تک پہنچ کے کہنے لگے کہ اماں نے وصیت کی تھی نا کہ فرات تک پہنچ جانا مگر پانی نہ پینا۔ دونوں نے پانی نہیں پیا۔ ایک مرتبہ دونوں نے بڑھ کے حملہ کیا، ظالموں نے کہا کہ یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں، ایسے نہیں ہوگا۔ ایک مرتبہ کہا کہ ہر طرف سے حملہ کرو، چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا، دونوں شہزادوں کو ایک جگہ گھیر لیا گیا، اب ہر طرف سے فوج نے مل کے حملہ کیا۔ ایک مرتبہ حملے میں تیروں کی بارش ہوئی، کہیں سے تیر آئے، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے جبر چلی، کہیں سے تلواریں چلی، بس اتنا حملہ ہونا تھا۔ اسی حملے میں ایک کے سر میں برز لگا، ایک کے سر میں تلوار لگی، دونوں زین سے گرے، کہا ماموں جان ہماری مدد کو آئیے، کہا ماموں ہماری مدد کو آئیے۔ دونوں زین سے گرے، ایک کی شہادت ہو چکی تھی، ایک کے کچھ سانسیں باقی تھی۔ ایک مرتبہ مولا حسین لاشے پہ آئے، جیسے ہی لاشا اٹھانے لگے تو جس میں سانسیں باقی تھی کہا کہ مولا اے ماموں جان اماں سے جا کر کہہ دیے گا ہم فرات تک پہنچے تھے، مگر آپ کی وصیت یاد تھی کہ ہم نے فرات پہ پانی نہیں پیا، ہم نے پانی نہیں پیا، حسین کی سکینہ پیاسی تھی۔ ایک مرتبہ دونوں کے لاشیں لیے اور لاشیں لے کے خیمے کے پاس لا کے رکھے، تمام بیویاں جمع ہو گئی پرسہ دینے کے لیے جناب زینب کو۔ مولا حسین نے دیکھا کہ ساری بیویاں موجود ہیں، جناب زینب نظر نہیں آ رہی۔ ایک مرتبہ کہا اماں فضہ ذرا زینب کو تو بلا کے لائیے۔ ایک مرتبہ جیسی جناب زینب کو بلایا گیا، جناب زینب آئیں، تمام بیویاں پرسے کے لیے کھڑی ہوئی تھی۔ جیسی جناب زینب کو آتا دیکھا تمام بیویاں اٹھی اور کہنے لگی اے بی بی آپ کو اپنے لاڈلوں کا پرسہ دیتی ہوں۔ بی بی نے کہا خبردار مجھے میرے لاڈلوں کا پرسہ نہ دینا، میں ان کو صدقہ کر چکی ہوں۔ ایک مرتبہ دونوں کے لاشوں کے درمیان بیٹھی، ایک ہاتھ اون کے سینے پہ رکھا، ایک ہاتھ محمد کے سینے پہ رکھا، اور دونوں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا اے عبداللہ کے پیاروں، کہا اے عبداللہ کے پیاروں الوداع،
کر چکی ہے، ماں تمہیں روئے گی نہیں۔ یہ ماں روئی کب؟ کربلا میں نہیں روئی، شام میں آ گئی۔ شام میں بی بی روئی نہیں، پرسہ نہیں لیا۔ ایک مرتبہ جب شام میں سر آنا شروع ہے نا ہر شہید کے، ہر شہید کا سر ہر بی بی نے اپنے اپنے وارث کا سر لے لیا۔ دو سر ایسے تھے کہ جن کو لینے والا کوئی نہیں تھا۔ سر لانے والے نے کہا کیا ان سروں کی وارثہ، کیا ان سروں کی ماں مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ کیونکہ سر لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ جناب فضہ نے دونوں کے سروں کو لیا، فرمایا کہ ماں زندہ ہے۔ جناب زینب کے پاس سر لائے، فرمایا کہ بی بی آپ کے لاڈلوں کے سر ہیں، پرسہ کر لیجئے۔ ایک مرتبہ کہا کہ میں علی کی بیٹی ہوں، صدقہ کر کے واپس نہیں لیتی، اور محمد کا ماتم شام میں نہیں کیا۔ ایک مرتبہ شام سے واپس مدینہ آ گئی۔ جب مدینہ آئی نا ماں کی قبر پہ آئی، ماں کی قبر پہ آ کے بھائی کا پرسہ دیا، بھائی کے مسائل پڑھے۔ اس کے بعد قبر رسول پہ آئی، قبر رسول پہ حسین سے مسائل پڑھے۔ اپنے بچوں کا کہیں تذکرہ نہیں کیا۔ 1 سال گزر گیا، اپنے بچوں کا ماتم نہیں کیا، اپنے بچوں کا پرسہ کسی سے نہیں لیا۔ لیکن جب جناب عبداللہ نے حکم دیا نا کہ اے زینب اب تو واپس گھر آ جائیے، جب سنا نا واپس گھر آ جائیے، اب جناب زینب گھر جانے لگی۔ جیسے گھر جانے لگی کلیجہ پھٹنے لگا، دل منہ کو آنے لگا۔ ایک مرتبہ کس طرح گھر میں جاتی، جیسے جناب زینب نے گھر میں پہلا قدم رکھا، قدم کا رکھنا تھا، 2 چھوٹے چھوٹے مسلوں پہ جناب زینب کی نظر پڑی۔ اب جو نظر پڑی بے ساختہ 2 مسلوں کو اٹھایا، سینے سے لگا کے کہا اے اولو محمد، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ Hey!
السلام علیکم